السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، جنگ بندی معاہدہ امن معاہدہ نہ ہونے کے باعث اور ایران امریکہ کے درمیان کشیدگی برقرار رہنے سے عالمی سطح پر پٹرول کی قیمتیں 4 سال کی سب سے ہائیسٹ ریٹ پہ پہنچ گئی ہیں، اور پاکستان کے اندر کل سے جمعے والے دن سے پٹرول کی قیمت 437 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ ڈیزل میں بھی اضافہ ہوگا، اور پٹرول کا امپورٹ بل جو ایک ہفتے میں 30 کروڑ ڈالر لگتے تھے، اب وہ 80 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ یہ اندازہ لگا لیں ناظرین، صورتحال کہاں پہنچ چکی ہے، کدھر ہے معاملات۔ اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپس میں بیان بازی چل رہی ہے، جیسے کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کا آپس میں۔ اس پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ پھر ناظرین ایک دو اور ایشوز ہیں، وہ میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ایران امریکہ جنگ بندی امن معاہدہ، پاکستان کی کوششیں اب بھی بیک ڈور میں جاری ہیں، اور ڈپلومیسی کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سارے معاملے میں جو نقصان ہو رہا ہے ترقی پذیر ممالک کا اور ترقی یافتہ ممالک کا بھی ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ ایشیائی ممالک، افریقی ممالک ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جہاں مہنگائی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور مزید بڑھنے کا خطرہ ہے، جن میں پاکستان بھی۔ اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی، انہوں نے کل کابینہ میں کہا کہ جو ایک ہفتے کا ہم تیل خریدتے تھے، جس پہ بل خرچہ آتا تھا 30 کروڑ ڈالر، اب وہ بڑھ کے 80 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے۔ اندازہ لگا لیں ناظرین، یعنی پہلے 70 فرض بات 67 ڈالر فی بیرل تیل مل رہا تھا، اب وہ بڑھ کے 120 تک پہنچ گیا، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ حکومت نے ایک کفایت شعاری کا پیکج دیا تھا، اس پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں ہوا، معاملات کنٹرول نہیں کیے گئے۔ پھر عوام بھی، ہم خود بھی اس میں شریک ہیں۔ ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق پٹرول کی خریداری اور استعمال میں 22% اضافہ ہوا ہے۔ ایک طرف ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رائے ہوتی ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے ریلیف دینے کی کوشش کرنا۔ یہاں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں ناظرین۔ یہاں پہ یہ ہے، یہ دیکھیں 22% اضافہ ہو گیا استعمال میں پٹرول کے۔ یہاں حکومت نے 8 بجے مارکیٹیں بھی بند کر کے دیکھ لیا ہے، پھر بھی وہ بل نہیں کم ہو رہا۔ خرید پٹرول لوگ ڈلوائے جا رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اور یہاں ٹرانسپورٹ پنجاب میں فری کی گئی تھی، پبلک ٹرانسپورٹ 1 مہینے کے لیے، وہ بھی 3 مئی کو ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، اور اس پہ اب کیا ہونا ہے دیکھیں گے۔ جو میں نے چیک کیا ہے کہ پٹرول کی قیمت 393 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 437 روپے فی لیٹر کی جا رہی ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے مجبوری ہے، لیوی ٹیکس ہے، IMF کا شکنجہ ہے، وہ سارا معاملات ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ساری صورتحال کو۔ اور اس میں جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تجویز ایران سے جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں، دوسری جاتی ہے پسند نہیں، امریکہ سے کوئی تجویز آتی ہے، ایرانی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں پسند نہیں۔ ایران کے اندر بھی جو سیاسی قیادت ہے اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، جو پاسداران ہیں، ان کمانڈ ہے، فوج کی کمانڈ جس کو بولتے ہیں، ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہے، سیاسی قیادت کہتی ہے ہم نے مذاکرات اور ڈپلومیسی سے کوششیں کرنی ہیں۔ بتہ کہ ایران کے اندر میڈیا کے بعض عناصر نے، جو سب کو پتہ ہے کہ ان کے کنٹرول میں ہے، پاکستان کی سفارتی کوششوں پر سوالات اٹھائے، بے بنیاد باتیں کیں، وہ باتیں کیں تقریباً ملتی جلی جو انڈین میڈیا کرتا ہے۔
تو انہیں تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے، تھوڑی سی شرم و حیا کر لینی چاہیے. جو وہاں سے وہ خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، جنریٹ کی جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے کہ پاکستان تو آپ کے لیے لڑ رہا ہے. پاکستان کا آرمی چیف تو تہران میں 3 دن جا کے بیٹھا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے پوری دنیا سے رابطے کیے ہیں. پہلے ایک جنگ بندی کرائی 2 ہفتے کی، پھر دوبارہ توسیع کرائی، آپ کے معاملات کے حل کے قریب تک پہنچایا. اب آپ دونوں فریقین اپنی اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے، تو پاکستان کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ نریندر مودی پہ بھی تنقید کرے نا ایرانی میڈیا، اس پہ کیوں نہیں تنقید کرتا؟ اس پہ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں تنقید کی جاتی تہران سے؟ کہ نریندر مودی کہاں بیٹھا ہوا تھا جب اسرائیل نے حملہ کیا؟ نیتن یاہو کی گود میں تل ابیب جا کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی تقریر ریکارڈ پہ ہے. ہم تو نہیں کیا تنقید کرتے ایران پہ، ایرانی ہمارے بھائی ہیں. وہاں سے تنقید آ رہی ہے، ان کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، غلط فہمیاں نہ پیدا کروائیں. ناظرین، صدر ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں، ان کی کوئی وہ دبانا چاہتے، کہتے ہیں جی ناکہ بندی جاری رہے گی. جے ڈی وینس کے حوالے سے جو خبر آئی، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اسلحہ کم ہو رہا ہے ہمارے پاس. جو ان کی فوج کی قیادت ہے، امریکی کمانڈ اور منسٹر جنگ جسے کہتے ہیں، منسٹر ڈیفنس ہوتا تھا، وہ بھی صحیح رپورٹس نہیں دے رہے. اور اگر ہمارے پاس اسلحہ اور یہ چیزیں ختم ہوئی تو ہم روس اور چین کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ تو بڑے ہیں ملک ہیں. تو ایران امریکہ کے اندر بھی اختلاف رائے ہے، کانگریس بھی بڑی، اور امریکی صدر جو ہیں وہ ضد پہ ہیں. تو امریکی صدر کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ خدا را آپ دونوں ملک ہوش کے ناخن لیں، امن معاہدے پہ فوری دستخط کریں، آئل مارکیٹ کی قیمتیں تک کے نیچے آئیں، دنیا کی معیشت داؤ پہ لگی ہوئی، سب خطرات میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک ملک اوپیک سے الگ ہوا ہے، یو اے ای، اس کو اپنی اکانومی بچانے کے لیے، تاکہ میں اپنی مرضی کے ریٹ تیل کے لگا سکوں، مقرر کر سکوں. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، یہ سارا معاملہ ہے. ناظرین، ایک نوجوان ہے اظہر میمن، سندھی نوجوان ہے، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. بڑا تعلیم یافتہ تھا، اعلیٰ، اس کو نوکری نہیں ملی سندھ میں. اس نے اپلائی کیا، اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور وہ ویڈیو جب دیکھی وزیر اطلاعات طارڑ نے، تو انہوں نے اس نوجوان کو اسلام آباد بلایا، منسٹری میں اپنی منسٹر کی چیئر پہ بٹھایا، اسے ملازمت دینے کا وعدہ کیا. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. کیا یہ سندھ حکومت کا کام نہیں تھا، جو 20 سال سے اقتدار میں ہے وہاں، کہ وہ اپنے نوجوانوں کو دیکھے، اپنے نوجوانوں کا خیال کرے، وہاں میرٹ پہ نوکریاں دیں؟ وہاں بھی ملازمتوں میں بڑی گڑبڑ کی جاتی ہے، رپورٹس آتی ہیں، چیزیں دیکھنے میں کو ملتی ہیں. تو اس نوجوان کی جو چیزیں ہیں بڑی وائرل ہوئی ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا سا اس پر تذکرہ کرتا چلوں. انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.